آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اعلان کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الامور العالیہ. کسی گوشے میں مطلع نکلے، کسی گوشے میں موزن رسول بلال نکلے، اعلان کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول دونوں منع کرتے ہیں پالتو گدھے کے گوشت سے. اکفیت القدور، ہاڈیاں الٹ گئی. اس کو غائب درجہ کا اتباع ہے. ہمارے یہاں فتویٰ جاری ہو جائے گا، کیا ہمارا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ تو کھانا ہی ہے، پکا ہوا گوشت ہے، اس کو ضائع کرنے کیا دیتے؟ اس کو تو کھا لیجیے، بعد میں حرام کر دیا جائے گا. نہ، الٹ دی گئی. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگچیاں دھل کر رکھ لے کہ دیگچیاں توڑ ڈال؟ کہا نہیں، دھل دو سے. اور یہ دائی پر ہے، رسول پر ہے، سوسائٹی کے جاننے والے پر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک معصفر کپڑا پہن کر آ گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب اللباس میں دیکھیے. معصفر کپڑا زعفرانی کلر کا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے. ما صبغہ بالاسفر، ایک پودا ہے عرب میں پایا جاتا ہے جس کا رنگ پیلا ہوتا ہے. معصفر کپڑا پہن کر کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ ڈالو یا؟ کہا احرق ہوگا، ان دونوں کو جلاؤ. جلانے کا حکم دے دیا. تو اس کو داعی حکم دے گا کہ کہاں جلا دیا جائے، کہاں سے فائدہ اٹھا لیا جائے، کہاں کیا کیا جائے. ایک صحابی رسول آئے، انگلی میں انگوٹھی ہے سونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے کہ تو حرام ہے تمہارے، نکالا اور پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا اٹھا لے، بیچ ڈالو، فائدہ اٹھا لو. کہا اس چیز کو کیسے اٹھا لو جس کو ہمارے رسول نے پھینک دیا؟ تصور کیجیے. اور اپنے مال کے ضائع ہونے کے اقتدار کو دیکھیے اور دین کو بچانے میں دیکھیے. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کے سرفروش جن کو باری تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا تھا. تو میں نے بتایا کہ یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی چیز منسوخ. ایک بات جو میں نے بتائی ہے خیر میں، بہت ساری کتابوں میں سنت کے آپ تلاش کریں گے تو نہیں پائیں گے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تعریف غلط ہو سکتی ہے. سوان کان قبل البعثۃ ام بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات یا جو کام منسوخ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ نبوت کے پہلے چاہے نبوت کے بعد. کہتے ہیں نبوت سے پہلے تو آپ نبی تھے ہی نہیں، تو قابل اطلاع کیسے ہو گئے؟ اس تعریف کو عراق کے ایک عالم جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد تھے حدیث کی اور اصول حدیث کی، دکتور اکرم ضیاء العمری، بحوث فی تاریخ سنہ المشرفہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ بحوث فی تاریخ سنہ المشرفہ میں تاریخ کو راجع کرنا ہے. اسی طریقے سے اپنی کتاب انہی کے ساتھ رہنے والے، انہی کے دور میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے شیخ مطر زہرانی تدوین السنہ میں بھی اس تاریخ کو ذکر کیا ہے. ایسے ہی یہی تاریخ دکتور مصطفیٰ سبائی نے اپنی کتاب السنۃ و مکانتها فی التشریع الاسلامی میں ہی تعریف کی ہے. دہراتا ہوں اردو زبان میں، جس بات، جس کام، جس خلقی خلقی صفت کی نسبت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ وہ نبوت کے پہلے ہو یا بعد میں. نبوت کے پہلے سے استدلال میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. قرآن نے فرق نہیں کیا ہے کہ نبوت کے پہلے یا نبوت کے بعد. اچھا،
اگر آپ نبوت کے پہلے و بچپن وغیرہ نہ گردانیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے لیے کیسے آئیڈیل ہوں گے؟ سوال ہر طبقہ کے ہر فرد کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، تو چھوٹے بچے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل کیسے ہوں گے؟ 40 سال تک تو آدمی کچھ بھی کریں گے، 40 سال کے بعد تو ہمارے نبی ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں 20 سال پر ڈنڈا مار رہے ہیں کہ نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، 40 سال ہونے تو دیجیے نہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے کی آئیڈیل ہے، اس کی وجہ رسول معصوم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات کے بارے میں کسی کا کوئی اتفاق، کسی کا اختلاف نہیں سوائے روافض کے۔ وہ اپنے ائمہ کو تو معصوم مانتے ہیں لیکن نبی کو معصوم نہیں مانتے، ان کے جتنے ائمہ ہیں سب معصوم من الخطا، لیکن نبی انبیاء ان کے ہاں معصوم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو تو حقیقت میں نبی ہی نہیں مانا جا رہا۔ وہ کیسے؟ کہا سب سے بڑا دشمن ہمارا تو جبریل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نبوت دینی تھی علی کو، چہرے میں انسانیت تھی، دے دیا محمد کو، چلا گیا۔ تصور کیجیے آپ۔ اور آج تو ان کے میلے ہوتے ہیں تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی پہنتے رہتے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی نعرہ لگاتے ہیں۔ کہاں سے شیعہ سنی بھائی بھائی؟ آنکھ بند کر لیں، کان سے سننا بند کر دیں، دل کو اندھا کر دیں، کتاب و سنت کو جلا دیں، تب شیعہ سنی بھائی بھائی، ورنہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور جتنی چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں اس کو آپ دیکھیے، یہ قوم اپنی کتابوں پر عمل کر رہی ہے جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا لی۔ اور اس تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں فرق کرنا ہو، اہل سنت کو سمجھنا ہو اور ان کو سمجھنا ہو تو علامہ احسان الہی کی کتاب لکھی۔ عرب عجم کسی نے آج تک ایسی کتابیں نہیں لکھی، مجھے اس عالم کو جتنی ان کی کتابیں ملی ان کی کتابوں سے اس نے ہوا۔ وہ تو قرآن کو ناقص مانتے ہیں، وہ تو صحابہ کو چند چھوڑ کر سب کو کافر کہتے ہیں، تو کافر کی حدیثیں مقبول نہیں ہوں گی اور قرآن تو ادھورا ہو گیا۔ اب اس قوم کے ہاں صرف اس کی کتابیں ہیں بس، اس وجہ سے اس عالم نے ان کے سامنے کتاب و سنت کی دلیلوں کو پیش کرنے کے بجائے ان کی کتابوں سے دلیلیں پیش کی، پیج و صفحہ اور سر اعتبار کے ساتھ، اور آج تک کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لکھا تک اس وجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے، اور اختلاف اس میں ہے کہ ہاں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہیں، اور بہتر ہی ہے کہ اس قرآن کی آیت کو ہم لے کر کے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق طور پر اپنے لیے آئیڈیل مانے اور نمونہ مانے۔ اس تعریف کو میں نے بتایا کہ محدثین نے کیا ہے اور یہی سنت کی تعریف ہے۔ ایک تعریف کی ہے علماء اصول فقہ۔ کیا تعریف کی علماء اصول فقہ نے؟ ہیا کل ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا، غیر القرآن، قرآن کے علاوہ وہ سنت ہے۔ اس تعریف کو دقت کے ساتھ سنیے، ابھی اس تعریف کی طرف ہم لوٹیں گے، اس کا مناقشہ کریں گے، تو جب تعریف ذہن میں آپ کی رہے گی تو آپ میری بات سمجھیں گے۔ علماء اصول فقہ کی بات میں کر رہا ہوں، علماء اصول فقہ نے تعریف کی، کیا تعریف کی؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا قرآن کے علاوہ، چاہے قول ہو، چاہے فعل ہو، چاہے تقریر ہو، مما یصلح ان یکون دلیلا لکل شرع، جو کسی شرعی دلیل کے بننے کے لائق ہو، وہ سنت ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، قرآن کے علاوہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ذی مخلب من الطیر، شکار سے جو پرندہ شکار کرتا ہے پنجے سے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام۔ قرآن فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ،
ایک ہی عقد میں دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے. اس کے ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ملا دیا، کسی خاتون کی موجودگی میں اس کی پھوپھی سے شادی مت کریں، کسی خاتون کی موجودگی میں اس کی بھتیجی سے شادی مت کریں. بین المرأۃ و عمتها اور بین المرأۃ و خالتها، اس کو بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کر دیا ہے. خود جس پالتو گدھے کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے. اب اگر آپ اس سب کو سنت کہیں گے تو سنت کی یہی علماء اصول فقہ تعریف کرتے ہیں، حکم بتاتے ہیں سنت کا کیا. دقت کے ساتھ سنیں گے. حیث یصاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، جس کا کرنے والا ثواب پائے اور چھوڑنے والا سزا نہ دیا جائے. دقت کے ساتھ دیکھیں سنت کا حکم کیا بتاتے ہیں علماء اصول فقہ، کہ جس کا کرنے والا ثواب پائے اور چھوڑ دینے والا سزا نہ پائے. کہتے بھائی داڑھی سنت ہے، نہیں لگتا ہے ثواب نہیں پائے گا، آپ رکھے آپ ثواب پائیں گے. ایسی مثال بیان کر دی جاتی ہے. اور یہ داڑھی وہ سنت نہیں ہے جو علماء اصول فقہ نے تعریف کی ہے. سنت میں سے کچھ ایسے ہیں جو واجب ہے، جو وجوب کو بیان کرنے کے لیے جو آئے واجب، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. چہرہ کو دھلنے کو کہا گیا ہے، امر کا صیغہ ہے. فَاغْسِلُوا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیسے دھلا؟ منبت شعر سے داڑھی تک، اس کان سے لے کر اس کان تک. اور چہرے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی داخل مانا. تو جو بیان کرنے کے لیے آیا کسی واجب کو، سنت اگر اس قبیل کی ہو تو وہ واجب ہوگی. اسی وجہ سے علماء حق نے فرمایا کہ کلی کرنا، لقیط ابن سمرہ کی حدیث کی روشنی میں لقیط ابن سمرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تمددت فمضمض، جب تو کلی کرے، جب تو وضو کرے تو کلی کرے. اور اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا جس کو استنشاق کہتے ہیں، اور نتنے کو ہلانا، پانی کو سانس کے زور سے باہر کرنا جس کو استنشاق کہتے ہیں، اس دونوں کو واجب مانا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت آئی ہے واجب کو بیان کرنے کے لیے. اور بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے ناک میں پانی ڈالنا سنت، کلی کرنا سنت، چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں. پوری زندگی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا ہے. اسی وجہ سے شیخ ابن باز کا فتویٰ دیکھیے، شیخ صالح فوزان کا فتویٰ دیکھیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ دیکھیں، شیخ علامہ مقصد الدین رحمہ اللہ کا فتویٰ دیکھیں. کبار علماء جن کو حدیث پر مہارت ہے، سب نے کہا ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کو بیان کرنے کے لیے آیا. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل کسی آیت کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے آیا، اس سنت کا حکم بھی واجب ہے. لہذا یہ کہنا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صادر ہوا وہ سنت ہے، یہ علماء اصول فقہ کی تعریف یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں باتیں ہیں، جسے میں نے بتلایا کہ پالتو گدھے کا گوشت قرآن میں موجود نہیں ہے، حرام ہے. اب کوئی کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کھا لے گا وہ، جو چھوڑ دے گا وہ ثواب پائے گا، جو کھا لے گا گنہگار نہیں ہوگا. ایسا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی مخلب من الطیر حرام ہے. چنگل سے جو پرندہ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے. کوئی شخص کہے کہ سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو ثواب پائے گا، اگر کوئی کھا لے تو عذاب نہیں پائے گا. نہ، ایسا نہیں کہا جائے گا. سنت میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وجوب کو بیان کرنے کے لیے آئے، وہ مستقل طور پر واجب ہے. ٹائم کتنا باقی ہے بتائیے گا، لوگوں کو دقت نہ ہو. 10 منٹ. دقت کے ساتھ میں علماء فقہا کی اصطلاح میں سنت کس کو کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے جاننا. ہیا کل ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن من باب الفرض، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور فرض کے قبیل سے نہ ہو. دیکھیے فقہا نے جو تعریف کی ہے اس میں تھوڑی سی دقت ہے. کیا دقت ہے آپ دیکھیں دقت سے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو فرض کے قبیل سے نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزیں ثابت ہوں گی وہ فرض کے قبیل سے بھی ہو سکتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ فقہا کی اس بات سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو لیکن شرط